میں کے ایچ نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے خدمت میں ایک ایسا پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں ہم آئندہ ماہ ہونے والے سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے. ویوز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سینٹ انتخابات کی آمد ہے اور ملک کے تمام سیاسی حلقوں میں ایک افراتفری اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم جو کہ 31 جنوری تک استعفوں کی بات کر رہا تھا، اب وزیر اعظم پاکستان نے بالکل بجا طور پر درست کہا ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے. ہم سینٹ کے انتخابات پر اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے. پیشتر اس کے کہ میں پروگرام کی طرف آؤں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ آج اس پروگرام میں مختلف جہت کے حوالے سے اور مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے سینٹ الیکشن سے ہمارے ساتھ چلیے کے گفتگو ہوں گے خواجہ ایوب نسیم صاحب. میں ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سینٹ کے انتخابات بنیادی طور پر فیڈریشن کے انتخابات ہوتے ہیں. پاکستان جس قسم کی فیڈریشن ہے اس میں چھوٹے صوبوں کے خصوصاً سے صوبہ سندھ کے، بلوچستان کے اور کے پی کے کچھ تحفظات ہیں کہ ان کے اقتدار کے سیٹ اپ میں، پاور سیٹ اپ میں اتنی شنوائی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو پہلے سیاستدان تھے، پہلے وزیر اعظم تھے، سربراہ مملکت تھے، جنہوں نے اس بات کو بجا طور پر محسوس کیا اور انہوں نے ان تمام صوبوں کی سینٹ میں مساوی نشستیں رکھی ہیں اور ہر 3 سال بعد سینٹ کی 50% نشستوں پر الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح کہ آئندہ ماہ ہونے جا رہے ہیں. اور آئندہ ماہ تمام صوبوں کی 11 نشستوں پر انتخابات ہوں گے، جس کے بعد 4 صوبائی اسمبلیاں سینٹ کے حوالے سے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گی. آج کل جس مسئلے کا زور ہے، اس کا بڑا شور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا سینٹ کے انتخابات میں جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. موجودہ حکومت کی سینٹ میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اس کے 14 ارکان ہیں سینٹ میں، اور وہ سینٹ میں اس لحاظ سے اکثریت کے لحاظ سے، گیم آف نمبرز کے لحاظ سے اقلیتی پارٹی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کی جماعت ہے گیم آف نمبرز میں حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سے کہیں آگے، اس کے 29 ارکان اس وقت سینٹ میں موجود ہے. لیکن آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات میں جو گیم آف نمبرز ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ مارچ 2018 کے جو الیکشنز ہوئے تھے سینٹ کے، وہ الیکشن 2015 کے بعد ہوئے تھے، جس میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت رکھتی تھی. اب جو سچویشن ہے اس کے تحت مسلم لیگ نون ایوان میں اکثریت نہیں رکھتی، تو امید ہے کہ گیم آف نمبرز میں اب پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ سادہ اکثریت حاصل کر لے گی. لیکن پیشتر اس کے کہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز میں جائیں، سب سے پہلے ہم خواجہ ایوب نسیم صاحب سے پوچھیں گے. خواجہ صاحب، الیکشنز کا بڑا شور ہے اور تمام سیاسی حلقے جو ہیں وہ اپنی گیم آف نمبرز کے حوالے سے اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سینٹ الیکشنز کے بعد 2 سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں حکومت جو ترمیم کرنے جا رہی ہے وہ اس کو کر پائے گی؟ منیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ بظاہر اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے ترمیم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ترمیم کر جائے گی. اور دیکھیے، سینٹ کے پچھلے الیکشن میں جو چیئرمین کا الیکشن تھا اس میں بھی ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ سنجرانی صاحب تبدیل ہو جائیں گے، اور میں نے اپنے سیاسی تجزیے میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپوزیشن یہ جو ہے وہ ہار جائے گی اور حکومت جو ہے وہ جیت جائے گی اور سنجرانی صاحب اپنا ایز اے چیئرمین کنٹینیو کریں گے. اب مجھے ذاتی طور پہ جو میرا سیاسی تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو لیجسلیشن کرنا چاہ رہی ہے حکومت، وہ قومی اسمبلی میں بل جب لائے گی تو اپوزیشن کے ارکان بہت سارے وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، اور یہ جو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ حکومت کامیاب ہو جائے گی اور شو آف ہینڈ کے ذریعے ہی یہ الیکشن ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ حکومت، ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی اس میں. اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ شو آف ہینڈس کے ذریعے یہ الیکشن ہوگا، تو کیا شو آف ہینڈس میں حکومت جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل کر لے گی؟ کیونکہ حکومت کی جو اولین ترجیح ہے وہ 104 کے سینٹ کے ہاؤس میں 53 ارکان کی اکثریت ہے. اگر وہ 53 ارکان کی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ سینٹ میں جو چاہے گی منظور کرا لے گی. آپ کو لگتا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے وہ اس وقت 14-15 ارکان سے 53 ارکان تمام اتحادیوں کو ملا کے اتنے گیم آف نمبرز حاصل کر لے گی؟ دیکھیے، یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ناممکن کو سیاست میں ممکن بنایا جاتا ہے، اور اس وقت جو ان کی سیٹوں کے لحاظ سے اگر تعداد دیکھ لی جائے تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن بھی بعض اوقات نظر آتا ہے.
لیکن چونکہ پی ڈی ایم کے جو عہدیداران یا لیڈران یا ان کے ایم این اے ایم پی حضرات ہیں ان میں بھی بہت سارا تجسس پایا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں میں اوپن نہیں کرنا چاہتا. اپنے سیاسی تجزیے کے مطابق میں یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت جو سٹیپ اٹھائے گی وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی. اچھا، اگر حکومت کامیاب ہو جائے گی تو کیا گیم آف نمبرز میں کامیابی کے بعد اگر 53 ارکان اس کے پاس ہو جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ 18ویں ترمیم کو بلڈوز کریں گی؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے اپنے سیاسی تجزیے میں ایک آبزرویشن میں جو میری ذاتی طور پہ ہے، یہ 18ویں ترمیم جو ہے نا یہ ریویو میں جائے گی اور بہت ساری اس میں چینجنگ آئیں گی. پیپلز پارٹی کی اصل سیاسی موت جو ہے نا یہ 18ویں ترمیم ہی ہے اور بہت ساری معاملات اس میں ایسے ہیں جو انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں. اور یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا کام یہ ہوگا 18ویں ترمیم کو ریویو کرنا اور اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا اور ایسی چیزیں جو ڈلی ہوئی ہیں ان کو نکالنا. یہ دونوں کام میں سمجھ رہا ہوں. یہ حکومت نے ایک منشور بنایا ہوا ہے 18ویں ترمیم کا، اس کو ریویو کرنا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی. میرا ذاتی سیاسی تجزیہ ہے کہ حکومت اس میں بھی کامیاب ہو جائے گی. اچھا، جو صورتحال ابھی اس وقت سیاسی منظرنامے میں دکھائی دیتی ہے اس میں پی ڈی ایم کی صفوں میں واضح طور پہ انتشار دکھائی دیتا ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو کہ قومی اسمبلی میں ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اور مولانا فضل الرحمان، یہ آپس میں باہم دستوں گربا نظر آتے ہیں. تو کیا جو لیجسلیشن ہوگی گیم آف نمبرز میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تینوں ارکان ہیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے سینٹ الیکشن کی پولنگ کے وقت؟ یہ تینوں تو ایک صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، دو ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور تیسرا کھلاتا جائے گا، لیفٹ رائٹ مارتا جائے گا. مولانا صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ تو ایک صف میں ہے، مجھے نظر آ رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی بڑا خوبصورت طریقے سے کھیل رہی ہے اور ان کی موو کا آخری دن تک پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں. لہٰذا پی ڈی ایم کو جو تباہ کرنے والی پارٹی ہے اس وقت وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کا آخری دن تک کہنا قبل وقت ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے وہ کیا اس کے ذہن یہ فرمائیے کہ اب تک گزشتہ 2 ماہ میں لاہور کے جلسے میں 13 دسمبر سے آج یا 2 فروری ہے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری نے بڑا سمارٹلی ڈیمیج کیا ہے پی ڈی ایم کو تاکہ جو مریم نواز کی جو موومنٹ تھی، جو اٹھان تھی، اس کو ٹارپیڈو کیا جائے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہوئے؟ اس وقت بیسیکلی پی ڈی ایم جو ہے نا وہ ہائی جیک ہو گئی ہوئی زرداری صاحب کے ہاتھ میں اور زرداری صاحب ایسے کھلاڑی ہیں کہ ان کی گیم کا کسی کو سمجھ نہیں آتا، نہ حکومتی پارٹی کو سمجھ آتی ہے، وہ ٹارپیڈو ہے، اپوزیشن کو سمجھ آتی ہے، وہ ٹارپیڈو ہے. ہاں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب وہ گیم ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ ایسے کھلاڑی ہیں کہ وہ بس الفاظ سنبھال لینا چاہتا ہوں ان کے لیے کہتے ہوئے، وہ ان کا آخری موو کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچے گا وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پہنچے گا. باقی نون اور مولانا صاحب کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ ان کی اتنی افادیت نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو میں ان کو تو کنسیڈر نہیں کرتا. اور اس میں اچکزئی صاحب ایسے ہیں جو اپنے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جلسوں میں، اس سے بھی ذاتی طور پہ عوام میں میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے لیے کوئی اچھے ریمارکس نہیں جا رہے ہیں. تو یہ چیز ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ یہ پی ڈی ایم کے دوسرے ارکان کو سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں ہے، کون سی چیز ہمارے خلاف ہے. لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنا فیوچر بہتر سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ. پیپلز پارٹی کا میں بالکل کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ آخری مومنٹ تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کو بھی جو نقصان پہنچائے گی وہ پیپلز پارٹی ہوگی. میری ذاتی آبزرویشن ہے یا ذرائع کی مجھے خبر کہہ لیں وہ یہ ہے کہ حکومت کو جتوانے میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اور حکومت جو سوچ لے کے نکلی ہوئی ہے الیکشن کے لحاظ سے وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہو جائے گی. جو آخری مرحلہ ہوگا وہ یہ ہے، دیکھیے اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں 2.5 سال ہو گئے، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، بہت سارے معاملات پچھلی حکومتوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگ ابھی عوام کو وہ ریلیف نہیں دے پا رہے. جب یہ اکثریت میں بھی آ جائیں گے، سینٹ کے الیکشن بھی جیت جائیں گے، اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ حکومت نے جو منشور میں اپنے وعدے عوام سے کیے ہوئے ہیں وہ اگر پورا نہیں کرے گی تو پھر اگلا الیکشن تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا نا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا جو مین منشور ہے وہ یہ ہے
کہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز نہ آگے نکل جائے. بہت شکریہ خواجہ ایوب نسیم صاحب. خواجہ صاحب کے تجزیے میں دو باتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے جو چیئرمین ہیں آصف زرداری وہ حکومت کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. دوسرے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو سینیٹ میں اکثریت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. خواتین حضرات یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور یہ کوئی حتمی بھی صورتحال نہیں ہے کیونکہ الیکشن ایک ایسا کھیل ہے جس میں لمحہ بلمحہ تبدیلی آتی ہے اور جانے اگلے لمحے کیا سے کیا ہو جائے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کے ایچ نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو آئندہ پروگرام میں ہم زیادہ سے زیادہ بہتر مفید انفارمیشن آپ تک پہنچاتے رہے. آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا. منیبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.